سعادت ملی ہوگی۔ اے میرے چاچ، دنیا کی تعلیم میں ڈگری لے جاؤ، دنیا کی تعلیم میں میرے عزیزوں بڑا اونچا مقام لے جاؤ، لیکن میرے عزیزوں ایک ڈگری ضرور لے لینا، اتنا تو دین کا علم حاصل کر لینا کہ اب باپ مر جائے تو غسل خود دو، باپ مر جائے تو جنازہ خود پڑھا دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے اور کہیں گے اللہ معاف کر دے، یہ میرا نمازی تیرا بندہ ہے۔ جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا رو کے کہے گا اللہ معاف کر دے، بندہ تیرا ہے، ابا میرا ہے۔ یا اللہ، جس طرح اس نے ہماری فکر کی، آج کہ اس کا بچہ فکر کر کے اللہ کہہ رہے اللہم من احییتہ منا فحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جو کام کرنے کے تھے ہم نے سارے چھوڑ دیے۔ آج عمر عباسی کہہ رہا ہے کہ تعزیت کے لیے اہل محلہ کے ساتھ، مدرسے کے طلباء کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ ہاں میں پورے محلے والوں کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں 14 اگست میں ون ویلنگ کرنے والوں کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں اوے لوگوں، کسی عزت دار کی بہن بیٹی کے پیچھے موٹر سائیکل کو ریس دینے کے والے کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا اور نوجوان انسانیت کا جنازہ کہاں اٹھا کے دفن کر کے آ گیا، آجا تعزیت کر لیں۔ انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کر لیں۔ اخلاق مر گئے، آؤ تعزیت کر لیں۔ کردار مر گئے، آؤ لوگوں تعزیت کر لیں۔ میں نے سلطان محمود غزنوی کو کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا۔ نور الدین زنگی کی قبر کی زندگی پر ہم نے مٹی ڈال دی۔ آؤ بیٹھ کے تعزیت کریں۔ والدین کے منہ پر جوتے لگ رہے ہیں، آؤ والدین کی تابعداری فوت ہو گئی، آؤ تعزیت کریں۔ میرے عزیزوں، بیوی کو پیر کی جتی کہا جانے لگا، اللہ اکبر، ازواجی زندگی کا پیار مر گیا، آؤ تعزیت کریں۔ اوے لوگوں، مسجدوں کی آبادی ختم ہو گئی، اوے لوگوں، مسجدوں کے اندر انسانوں نے آنا چھوڑ دیا، انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کریں۔ بتاؤ میں کس چیز کی تعزیت کروں؟ بھائی نے بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا، ہمدردی کا جنازہ نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ اوے لوگوں، بہنوں کا حصہ کھا کے ڈکار نہیں ماری، بہنوں نے رو رو کر تمہارے لیے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے، آؤ میرے عزیزوں، پیار مر گیا، آؤ آپ میں تعزیت کریں۔ اور میرے عزیزوں، اللہ سے محبت کرنے والی پیار محبت کا جنازہ نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ بتاؤ کس چیز کی میں تعزیت کروں؟ خود اپنے گریبان میں اور آپ جاگ کے دیکھیں، آئینے کے آگے کھڑے ہوئے، اور میرے عزیزوں، رنگ گورا کرنے والی کریموں سے ہم نے اپنے چہرے پر تو نکھار پیدا کر لیا، ایک دوسرے کی ٹکڑے اور دعوت کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کا رنگ کالا کر لیا ہے۔ آؤ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ انسانیت کو تڑپتا دیکھ کر میرے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، آؤ میرے دل کی ہمدردی مر گئی، آؤ میں تعزیت کریں۔ کہاں چلا گیا 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا؟ روڈ پر جاتے ہوئے سوراخ دیکھا، زمین میں گڑھا دیکھا، مٹی کا ڈھلا لے کر اس گڑھے کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا عمر کو اللہ نے حکومت دی زمین پر، اللہ اکبر، اس کی رعایا میں انسان بھی آگے، جانور آگے۔ فرمایا کوئی ایسا جانور جو تیزی سے دوڑتا جاوے اور اس کا پاؤں سوراخ کے اندر آ گیا، اس کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی، تو عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بتاؤ میرے پیارو، آج کتنے انسانوں کے دلوں کو توڑا۔ جاؤ اپنی نماز کا سجدہ لے جاؤ، اگر کسی کو رلا کے لے کے آئے تو خدا کی قسم یہ سجدہ ہمارے قد سے اوپر ہی نہیں گیا۔ امت کا وہ نوجوان جس نے آج ماں کے سامنے بدتمیزی کی، باپ کو یوں کر کے گھور کے دیکھا اور ماں کو یہ کہتا ہوا نکل گیا، امی ابو کو آئندہ میرے سے اس لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ مجھے لہجہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ اے بھاگ جا، آخری عشرے میں رمضان میں مسجد میں اعتکاف نہ کر، جب تک میں آپ کے پیر پکڑ کے نہیں معافی مانگے گا تیرا اعتکاف قبول کوئی نہیں۔ میں کہاں سے لاؤں قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، 1950 میں اپنی ماں کو چنڈی پر چڑھا کے کندھے پر بٹھا کے حج کرا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف انگلی پکڑ کے کرایا، اماں تھک گئی، اماں تھک ہار گئی، وہی ویڑے میں
بیت اللہ کے سیل میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے مطاف والی جگہ سے میرے سے قدم نہیں بڑھتا، اماں بھی بڑے مراحل ہیں، صفا مروہ جانا پڑے گا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے پڑیں گے، زمزم پینا پڑے گا۔ کہنے لگی پترا تھک گئی، تھوڑا سا آرام کرنے دے۔ قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے میری اماں لیٹ گئی، اللہ اکبر، میں نے اپنی ماں کو اپنے پاس لٹا لیا، میری اماں وہیں ویڑے میں لیٹ گئی، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اچانک اٹھا اور اٹھ کر میں اپنے ماں کی پیروں کی طرف آیا اور دونوں پیروں کو میں نے ماں کی جوڑ لیا اور پیروں کی تلیوں کو اللہ غنی میں چومنے لگ گیا، اور میں نے ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں، دوسرے ہاتھ میں ماں کے پیر اٹھا رکھے تھے۔ میں نے کہا عرش والے تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، عرش والے آج میرا دل کہتا ہے جو تیرے نبی نے کہا ماں کی قدموں تلے جنت ہے، اللہ آج وہ جنت میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ میری ماں نے جب میرے بول سنے اٹھ کے بیٹھی، میرے منہ پر چماٹا مارا، کہنے لگی اوے کملیا کوئی سوچ سمجھ کے مانگا کر، کیا مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں تیرے سے نہیں مانگ رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں۔ کہ پھر میری ماں بھی نے اپنے دوپٹے کو یوں کر کے اونچا کیا، کہنے لگی پترا پھر آج میں تجھے خدا سے دلوا کے رہوں گی۔ کہ میری ماں نے بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھایا اور میرے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور اگے کہنے لگی عرش والے پتر نونو ایک ماں کے سفید بالوں کو دیکھ، یا اللہ اس نے ماں کا واسطہ دے کے تیرے سے مانگا، اگر آج نہ ملا تو لوگ ماں کا ادب کرنا چھوڑ دیں گے۔ قاضی صاحب کہنے لگے میری ماں نے رو کے دکھایا، اللہ اکبر، پورا حرم روشن ہو گیا، اللہ نے اللہ کی قسم میری ماں کی تلووں تلے جنت کا دروازہ دکھلا دیا۔ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سارا دن قرآن سناتا، سارا دن حدیث کی خدمت کرتے، سارا دن فقہ کے مسئلے حل کرتے، کہتے جب رات کو گھر آتا اور 2 بجے رات کو جانے والوں، کل میں یہاں 2 بجے کھڑا تھا، ایک نوجوان کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے جا رہا تھا، میں نے کہا یار کیا اس کے ماں باپ کوئی نہیں، 3 بجے جا رہے ہیں، بھائی سو گیا ہوگا، بہن سو گئی ہوگی، ابا سو گیا ہوگا، لیکن ماں جاگ رہی ہوگی اور بار بار دیکھ کے کہہ رہی ہوگی وہ آ گیا وہ آ گیا، جب آیا ہوگا تب ماں نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ نوجوانوں رات کو جلدی گھر جایا کرو، ماں کی نیند خراب نہ کیا کرو، بیوی بچے سب جو جاتے ہیں، جب تک پورا گلشن مکمل نہ ہو خدا کی قسم تمہاری ماں کی آنکھ میں نیند نہیں آتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو اماں کے کمرے میں جاتے اور یوں کر کے اپنی آستینیں چڑھاتے، تیل کی ایک شیشی اٹھا کے اسے ہاتھوں میں اڈیلتے، پھر اپنے ماں کے سر کے اندر مالش کرنے لگ جاتے۔ اماں کہتی پترا سارا دن محنت کر کر کے تھک گیا، سو جا آرام کر لے۔ کما وہ محنت اپنی جگہ، یہ محنت اپنی جگہ، صلہ اس محنت پہ ملے گا۔ پھر سر پہ مالش کرنے کے بعد میں بیٹے کو چیخ چیخ کے کہتی نہ بیٹا نہ کر، کہ میرا بیٹا میرے پیروں کے پاس آتا، دونوں میرے پیروں کو جوڑ کر زبان نکال کر میری پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا، میں داڑے مار مار کے روتی، میں کہتی ہوں امام شافعی خبردار یہ کام نہ کر۔ کہتے اماں تجھے کس نے کہا میں پیر چاٹ رہا ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں تو جنت کی چوکھٹ کے بوسے لے رہا ہوں۔ وہ وقت کا امام ہو کے ماں کے پیر کو چاٹے، اور میرے عزیزو تو غوث کو تب ابدال ہو کے ماں کے کمرے میں نہیں بڑھتا۔ ماں باپ والو تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ سے ہنس کے بات کی ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ کا حال پوچھا ہو؟ سعادت ملی ہوگی۔ اوے میرے چاند دنیا کی تعلیم میں ڈگری لے جاؤ، دنیا کی تعلیم میں میرے عزیزو پورا اونچا مقام لے جاؤ، لیکن میرے عزیزو ایک ڈگری ضرور لے لینا، اتنا تو دین کا علم حاصل کر لینا کہ اب باپ مر جائے تو غسل خود دو، باپ مر جائے تو جنازہ خود پڑھا دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے اور کہیں گے اللہ معاف کر دے یہ میرا نمازی تیرا بندہ ہے، جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا رو کے کہے گا اللہ معاف کر دے بندہ تیرا ہے ابا میرا ہے۔ یا اللہ جس طرح اس نے ہماری فکر کی آج کہ اس کا بچہ فکر کر کے اللہ کہہ رہے اللہم من احییتہ منا فحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔